program is Craft and on a special TV, and as ever, we always have a valuable guest with us. But recently, हमें ये देखना है कि ग्लोबल फिनोमेना में चेंजेस क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और बहुत सारे ऐसे मुल्क जो कभी दुश्मन थे दोस्त हो रहे हैं, जो दोस्त थे वो दुश्मन हो रहे हैं या दुश्मन नहीं भी हो रहे, तो इवन दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट ईच अदर ग्लोबली. और उसमें हमने डिस्कशन करनी है अपने ग्राफ के प्लेटफॉर्म पे. और आज हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल सिकंदर अफसल साहब जो कि चेयरमैन हैं ग्राफ के, एंड बिसाइड हिम वी हैव डॉक्टर हसनैन रज़ा मिर्ज़ा. हसनैन रज़ा मिर्ज़ा प्रेसिडेंट हैं और इन दोनों ने इस प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ा एक ऐसा इनिशिएटिव लिया कि जो शायद पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी और ऑर्गेनाइजेशंस को लेना चाहिए था. देयर वुड हैव बीन सम अदर थिंक टैंक्स हु कैन फॉर्मुलेट दिस काइंड ऑफ आइडियाज, बट स्टिल आई अप्रिशिएट देम द वे दे आर वर्किंग. और उनका जो काम है, जो काम की जो एक पेस है और जिस तरीके से वो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं हमारी फेडरल गवर्नमेंट के लिए कि पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होना चाहिए, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या हो सकता है, उस पर हम बात करेंगे. वी रियली वेलकम देम, वेरी वैल्यूएबल गेस्ट विद अस. सर, वेलकम यू ऑल हियर. थैंक यू सर. जनरल साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे शुरू करूंगा कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिव, जिसे हम समझ सकते हैं कि जैसे आपने ग्राफ के लिए एक ऑब्जेक्टिव रखा, सो व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दैट व्हेन यू एस्टैब्लिश दिस प्लेटफॉर्म? बहुत शुक्रिया आमिर. सबसे पहले तो मैं इस चीज़ का एतराफ़ करना चाहूँगा कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट हसनैन रज़ा मिर्ज़ा का है, जिन्होंने 2013-14 में एक कॉन्सेप्ट पेपर लिखा जिस पे बुनियादी तौर पे जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान को न सिर्फ बाकी तरफ देखना चाहिए है और ऑलरेडी जहाँ पे हमारे ट्रेड, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रही है ख़ास तौर पे वेस्ट के साथ, बल्कि पाकिस्तान को फोकस करना चाहिए है उन ममालिक में जो हमारे रीजन में पड़ते हैं. अब उन ममालिक में से जिस वजह से ये चीज़ एक कॉन्सेप्ट पेपर तैयार की गई और जिसकी बेसिस पे बाद में ये इदारा जिसको हम गोल्डन रिंग इकोनॉमिक फोरम कहते हैं बना, इसका बुनियादी मकसद यही है कि हम अपनी रीजन के अंदर यानी वो ममालिक जो हमारे गिरदोनवा हैं उनको साथ अपने ट्रेड के ताल्लुकात इस कदर बढ़ाएं. और बढ़ाने का मेन मकसद ये है कि जी आप जानते हैं और जो लोग इस चीज़ की स्टडी करते हैं वो ये जानते हैं कि जी दुनिया के रिसोर्सेज इन ममालिक के अंदर तकरीबन 70% है. दूसरा, इन ममालिक को अगर हम हजूम और पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो वो भी तकरीबन दुनिया के 40% लोग यहाँ रहते हैं. लिहाजा मौक़े बहुत हैं, लेकिन क्योंकि अरसा दराज से हमारा फोकस इस तरफ नहीं रहा तो पाकिस्तान को कोशिश ये करनी चाहिए है कि अब इस इलाके में फोकस किया जाए. और हम ग्रेफ के ज़रिए चाहते ये थे कि इन ममालिक के साथ मिलकर हम एक किस्म का लॉबिंग ग्रुप बनाएं जो कॉन्सेप्ट पेपर्स डेवलप करे, जो मुख्तलिफ़ तरीके डेवलप करे और इन मुल्कों के साथ मिल के, उनके थिंक टैंक्स के साथ मिल के, उनकी हुकूमतों के साथ मिल के और पाकिस्तान हुकूमत के साथ मिल के इस चीज़ को आगे लेके चले. बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के मफाद के लिए जो चीज़ बेहतर हो. That is very wonderful, as Lieutenant General Sir Sikandar Afzal, he really elaborated in a very brief way that
graph, what is the concept of graph, that it's almost 40% of the world's population is around this area, and we have to develop the regional economy. Whenever we talk about regional economy, we don't understand all these countries. If we can activate the ancient Silk Route, why not? This is a chance for, not only for one country, actually it is for the region. So that is why they named it, this is GRAF, and it's a Golden Ring Economic Forum, and they developed it in a different way, they developed in a different concept. उस पे मैं वाकई इनकी तारीफ करूँगा, like 11-12 years before they got this idea that we have to have this kind of a concept जिस पे काम करने की ज़रूरत है. तो अगर आज से 11-12 साल पहले किसी ने इस चीज़ पे काम करना शुरू किया, तो that means he got the vision, and the person who got the vision, he is also staying with us just next to General साहब. सर हसनैन रजा मिर्जा साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं ग्राफ के, he is with us. Sir, we welcome you to our show, and I will throw the same question to you also. Like, you have to elaborate it in a different way or more briefly. Like, how did you get a concept कि एक ग्राफ, एक इस तरह का फोरम बनना चाहिए जो कि रीजनल इकोनॉमी पे काम करे, जो कि रीजन पे काम करे, जो ये सोचे कि हमें अगर अमीर होना है तो इस रीजन को अमीर होना चाहिए, और अगर हमें इफ वी हैव टू अबॉलिश द टेररिज्म, दैट मीन्स वी हैव टू प्रोवाइड जॉब्स टू एवरीवन. सबसे पहले जी शुक्रिया आमिर साहब आपका बुलाने का. आपका सवाल जितना आपने पूछा, कुछ चीज़ें जनरल साहब ने बता दी. एक्चुअली जब हमने ये शुरू किया, जो मैंने जैसे जनरल साहब ने का कॉन्सेप्ट पेपर लिखा जिसकी बेस पे फिर सारा बना, उसमें जो उसकी बेसिस थी पीछे जो आइडिया था वो ये था, वो उसमें हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी शामिल थे, और उसमें जो चीज़ें होने वाली हैं उस टाइम पे जो हम कह रहे थे, जो अब प्रूव हो गई कि वो हो गई, हाँ, जो आज वो हो रहा है. तो हमने उस पर जो बात की थी कि ये होगा, वो उनको देखते हुए हमने कहा बहुत ज़रूरी है कि हम पाकिस्तान में लीड लें और ये स्टेप की एक ऑर्गेनाइजेशन को हम सेटअप करें, थिंक टैंक के तौर पे करें, उसके बाद लॉबिंग ग्रुप और थिंक टैंक, फिर आगे चलते हैं. बेसिक जो उसमें चीज़ जहाँ से शुरू किया था कि एक तो ये चीज़ हम अपने जहन में क्लियर करें कि पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया में आता है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आता. Yes, that is very हमारी ये true. बहुत ये गलत एक वो बना हुआ है. That's a very wrong concept. Like कि हमारा साउथ ईस्ट एशिया से उतना लिंक नहीं है, जो हम साउथ ईस्ट एशिया में तो there are some other different countries including the Myanmar, Maldives, that side of the countries. दूसरा ये था कि हमारी जो हिस्टोरिकल लिंकेजेस हैं जितनी भी हमारी, वो सारी सेंट्रल एशिया, ईरान और इस साइड पे टर्की और पार्ट ऑफ रशिया यू कैन से, वो वहाँ से हैं. अगर आप पूरी प्री हिस्ट्री आपने 2 पॉइंट देखे थे आपके कुछ प्रोग्राम उस पर, तो ये बड़ी अपने डिटेल में इस चीज़ पर बात की थी. तो हम ये जो लिंकेजेस हैं जो हमारे हमेशा से थे, उनको हम स्ट्रॉन्ग करें, वापस रिवाइव करें इन अ वे, और इसको एक शक्ल कह लें, ग्रुप कह लें, ब्लॉक करें, उसमें लेके आएँ जिसमें आप दूसरों के, हम सबके जो इंटरेस्ट हैं वो शेयर्ड होने चाहिए, वो हम इकट्ठे होने चाहिए. अभी जो आपने बात की कि ये इकोनॉमीज़ के हम उनके साथ मिलकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, तो अगर बात वही आ जाती है कि अगर जो आप कहते हैं ना कि मेरा हमसाया भी इस तरह से मुल्क जो है वो अमीर होगा, वो स्टेबल होगा, तो मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा. हम लोग इन चीज़ों को उस बेस पे किया कि यार जो मुल्क के खत्ते में ये जो रीजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, गोल्डन रिंग रीजन, जो हम पाकिस्तान को मिला के 11 मुल्क बनते हैं, सेंट्रल एशिया, रशिया जाना, उनके अंदर हमने जो कुछ उनके पास है, जो हमारे पास, उसको शेयर करके हमने अपने आप को ऊपर उठाना है. इसमें वही ये था कि सबसे पहले हमने 5 मुल्कों में जो गोल्डन रिंग की बात की गई कि 5 मुल्कों को हमने शामिल किया था, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान और टर्की. और अगर आप नक्शे पे देखें तो ये एक सॉर्ट ऑफ रिंग बनता है सेंट्रल एशिया के. ठीक है. बाद में 2022 में फिर हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी आया कि जी आप इसमें सेंट्रल एशिया को और अजरबैजान को भी शामिल, तो उसके बाद तो फिर अभी 11 मुल्क हो गए. इसमें काफ़ी चीज़ें हुई, तो मैं उतने लंबा नहीं जाऊँगा इसमें, कि वो लोगों ने कहा जी इसको ECO+2 कर लो, इसको ये कर लो, तो हमने कहा कि वो पहले ही बिल्कुल ख़त्म ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसको भी हम वो ECO जो ऑलरेडी दैट हैव बीन डाइड ऑलरेडी, सो व्हाई डू यू नीड टू नेम मरने से, हम पैदा होने से पहले ही मार दें इसको. तो हमने कहा नहीं, इसको अलग रखें, वो अपना अलग रखें, क्योंकि हमें इसमें दोनों, ये स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन पॉलिसी रिसर्च टैंक है. ठीक है, it's not only simple. तो इसमें हमें so you said that strategic economic, these are two different areas. Like we have to see the word with 2 eyes. One is strategic, one is economic. So
یہ جو ایک آئیڈیا تھا اس کے بارے میں مجھے مزید آپ سے بات دیکھیں اس میں اگر آپ اپنے اکنامک اور ٹریڈ ٹائز جیسے ہم نے بتایا خاص طور پہ اکنامک جو لانگ ٹرم اور اسٹرانگ اکنامک ٹائز بنانی ہے تو اس کے اندر آپ کو اپنی جو اکنامک جو کوآرڈینیشن یا کنیکٹیوٹی ہے اس کو اسٹریٹجک لیول پہ دیکھنا پڑے گا اور سوچنا پڑے گا. میں اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں لوگ جو اس کو نہیں آپ نے سی پیک بنایا یہ ایک اسٹریٹجک اکنامک پروجیکٹ ہے. اٹس ناٹ جسٹ این اکنامک پروجیکٹ. اس کے بہت دور رس نتائج اگر ہم اس کو کھیل سکیں. اسی طرح سے اور جو ہے آپ جب اس ٹائپ کی انویسٹمنٹس آپ کرنے لگتے ہیں تو جو ہمیشہ جو لانگ ٹرم انویسٹمنٹس ہوتی ہیں دوسرے ملکوں کے آپس میں وہ اسٹریٹجک انویسٹمنٹس ہیں. So that is why we have two eyes. One is economy and one is strategy. تو ہم اس کو اس لیے اس چیز کو پش کر رہے ہیں. اور اس میں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں جو ہم آپ نے صحیح کہا کہ یہ ہمارا واحد تھنک ٹینک ہے جو کہ اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے ملک میں اور نہیں ہے. ہم اس میں ایک اور چیز ہم نے پوچھ کی ہے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے پالیسی میکنگ میں اس کا رول آگے ہونا چاہیے. اسلام آباد میں بیٹھ کے یا کہیں بابو بیٹھ کے جو پالیسی بناتے ہیں بعد میں پھر چیمبر چیخ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا کر دیا وہ کیا کر دیا. ہم اس کو ایکچوئل کہ جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ ہے نا جس نے اکانومی چلانی ہے, جو انڈسٹری والا بیٹھا ہے, جو بزنس والا بیٹھا ہے, اس کو آپ فرنٹ پہ لائیں, اس کو آن بورڈ کر کے پالیسی اس کے ساتھ مل کے بنائیں اس کے مشورے سے. ہم اس چیز کو پش کر رہے ہیں کہ اس میں اسٹیک ہولڈر آ گئے. اور خاص طور پہ ریجن میں جب اپنے کرنا ہے آپ دیکھیں نا آپ کے ریجن میں آپ کے کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی کنیکٹیوٹی ہے ہی نہیں, آپ کی کہیں ڈائریکٹ فلائٹ نہیں ہے. No, but right now we are having direct connectivity flight with Kashgar, with Urumqi, with Tajikistan, with it's developing, but we should say it's not up to that extent. If we just have one flight to Kashgar, that's not enough. Like this flight is just 1 hour far away. So, but we don't have that access. But up to Iran, we don't have a. لیکن آپ کی چارٹر فلائٹس چل رہی ہیں, ازبکستان بھی چارٹر فلائٹ ہے, مطلب اٹس ناٹ اے ریگولر فلائٹ. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہے. ہمارا ریل لنک ہمارے بارڈر ساتھ ہے, لنک نہیں ہے. مطلب یہ چیزیں ہمیں ڈیولپ کرنی ہوں گی اگر ہم نے جو آپ نے بات کی اپنے ملک کو ڈیولپ کرنا ہے. حسنین مرزا صاحب, میں نے ایک سیشن بڑا ریسنٹلی کنڈکٹ کیا ہے. اٹس لائک few days before, that was in Lahore Chamber of Commerce, and that was also based on the regional connectivity. Like if you want to really get out of that dependency that the trade should be by the sea, all the Europe, they are interlinked only by the road. So what they are doing, their inter-trade volume is more than 63% of their GDP. ہمیں یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ یہ تمام ممالک لائک چائنا, تاجکستان, ازبکستان, قزاقستان, رشیا, ایران, we are just standing by the neighbors. So why don't we have an accessibility by the road, not by the sea? And if we really want to develop this region, we have to go by the different ideas as Sir Hasnain Mirza he described. General Sahab, اسی آئیڈیا کو جیسے بات کی, ایک بڑی اچھی بات کی ہے سر حسنین رضا مرزا صاحب نے کہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے اکنامکلی اینڈ اسٹریٹجیکلی, بیکاز یو آر ہیئر فرام دا سروسز سائڈ. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جہاں پہ ہمارے اکنامیکل سٹیکس ہوتے ہیں وہیں پہ ہمارے اسٹریٹجیکل سٹیکس ہوتے ہیں؟ بات یہ ہے نا کہ جی آج کل کے زمانے میں جس کو آپ کہتے ہیں نا اسٹریٹجیکل سٹیکس, وہ صرف سیکیورٹی کی مد میں نہیں ہے. سیدھی بات ہے, ہم سب جانتے ہیں اور کہ اگر آپ کی اپنی اکانومی اسٹرانگ ہوئے گی تو آپ اسٹریٹجکلی ایک مضبوط ملک بن سکتے ہیں. سو یہاں پہ جب اسٹریٹجک اکانومی کی بات کی جا رہی ہے وہ اکانومی کے کانٹیکٹس میں بات کی جا رہی ہے, نہ صرف سیکیورٹی کے مد میں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو کچھ چیز چاہیے ہے, مثال اگر آج کا اخبار آپ نے پڑھا ہو تو اس میں ایک گورنمنٹ کی ڈیسیشن تھی کہ جی وہ آذربائیجان سے چینی امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی.
بات وہی آ جاتی ہے ایکچوئل چینی تو کہاں سے نکلتی ہے، یا امریکہ میں ہوتی ہے یا ایجپٹ میں ہوتی ہے اور یا ساؤتھ امریکہ میں، برازیل میں. ٹھیک ہے نا. لیکن جب آپ کا ملک اس چیز پہ تیار ہے اور اس چیز پہ آمادہ ہے کہ وہ آذربائیجان سے لے رہا ہے چینی، تو سب سے پہلا آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے وہ چینی آذربائیجان سے یہاں آئے گی کیسے؟ یس. ٹھیک ہے نا. اور آنے کے لیے آپ کے پاس صرف دو ہی راستے ہیں، یا آپ ٹرکوں کے ذریعے روڈ پہ لے کر آئیں گے اور یا آپ ٹرین پر لے کر آئیں گے. ٹرین لنک آذربائیجان سے ایک طرح سے اویلیبل ہے وایا ایران، لیکن وہ جب آتا ہے پاکستان میں وہاں پہ سنس ٹیکنیکلی ممکن نہیں کہ وہی بوگیاں آگے آئیں، آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے یا ان لوڈ کر کے ٹرکوں میں ڈالنی پڑتی ہے. سو جو چیز ہم ایز گریف پرپوز کر رہے ہیں وہ یہی پرپوز کر رہے ہیں کہ ان ممالک کے اندر جب آپ نے ٹریڈ بڑھانا ہے، آپ کی سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی، ریجنل کنیکٹیوٹی. اور جب آپ کنیکٹیوٹی کی بات کرتے ہیں اس میں نہ صرف سڑک، اس میں نہ صرف ٹرین، نہ صرف جہاز، یہ تو تین چیزیں ہیں جن کے ذریعے آپ چل سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی ہوئے گی تو آپ کا یہ تمام چیز جو آپ نے خرید و فروخت کرنی ہے یا ایک دوسرے ملک کو دینی ہے وہ مزید آسان ہو جائے گی. اگر آپ کے کسٹمز کی، قوانین کی کامنالٹی ہوئے گی، کنیکٹیوٹی ہوئے گی، تو آپ کو صرف ہر ملک کا کسٹم نہیں پے کرنا پڑے گا. آپ ایک جگہ سے چلیں گے، اینڈ یوزر کے پاس پہنچ کے آپ نے جو کسٹم دینا ہے یا شروع میں دے دیں گے یا آخر میں دے دیں گے. بیچ میں لائک اے بانڈڈ گڈز جس طرح جاتے ہیں وہ چلا جایا کرے گا. اسی طریقے سے کنیکٹیوٹی آپ کی ڈیجیٹل ہے، آپ کی کنیکٹیوٹی مطلب کسٹمز کے ساتھ ہے، آپ کی کنیکٹیوٹی ٹیرفز کے ساتھ ہے. سو جب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر تو یہ اکانومی کو سٹرینتھن کرنے کے لیے اور اکانومی کو نوٹوں کی لیول سے اٹھا کے ایک اسٹریٹجک لیول پہ لے جاتے ہیں. جنرل صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اپنے تمام لوگوں کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب نے جو بات کی نا ڈیجیٹل اکانومی اور ڈیجیٹلائزیشن، یہ اتنا ایک اہم سبجیکٹ تھا، اتنا ایک ضروری سبجیکٹ تھا جس پہ ہم نے آج تک توجہ نہیں دی. آج تک ہم اپنے بینکنگ چینلز کو ڈیولپ نہیں کر پائے ود سینٹرل ایشیا. آج تک ہم اپنے بینکنگ چینلز کو ایون جیسے انہوں نے کہا کہ ایون آذربائیجان سے بڑی ایزی ایکسیس ہے، کنیکٹیوٹی ہے، ریل کی کنیکٹیوٹی ہے، ہم ان چیزوں کو آج تک ایکٹیو نہیں کر پائے. میں ایک سیمینار میں نے ایک فگر دی تھی کہ ہم تقریباً اینولی $4 بلین صرف اس چیزوں پہ خرچ کرتے ہیں کہ ان ملکوں سے جن ملکوں سے ہماری روڈ کی کنیکٹیوٹی ہے اور اس روڈ کی کنیکٹیوٹی کو ہم یوز نہیں کرتے، لیکن ہم $4 بلین ان ڈفرینٹ فارمز وی پے ٹو دا ڈفرینٹ ایریاز. وہ کیسے ہے کہ شپنگ لائن پاکستان کی نہیں ہے، آپ شپنگ لائن کو فریٹ پے کرتے ہیں، آپ ڈیٹینشن پے کرتے ہیں، آپ ڈیمیج پے کرتے ہیں، اور یہ تمام چیزیں آپ ڈالرز میں پے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ڈریننگ دا ڈالرز where you can save $4 billion, but you are doing what? آپ اس ریجنل کنیکٹیوٹی کی طرف نہیں جا رہے جو جنرل صاحب نے خاص طور پہ کہا، اور اس کو ڈیجیٹل کرنا کہ بانڈڈ کارگو ہے کیا. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. I know some examples that we had to ship that potato from Pakistan and we had to send it to Russia and Kazakhstan, but how many hurdles were there and how many bonded cargos they are they are eligible that they can carry this cargo from Pakistan up to the Central Asian states. ہمیں اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. جنرل صاحب نے بہت ایک ایسے ایریے کو ہٹ کیا ہے، ایک ایسی سوچ کو ہٹ کیا ہے کہ جو ہمارے لیے بہت سوچنے کی بات ہے. اور جنرل صاحب میں تو چاہوں گا کہ آپ کے توسط سے کہ یہ چیزیں جو ہے نا یہ ہمارے ارباب اختیار جو بڑے ڈیسیژن میکرز ہیں ان تک یہ پہنچ سکے. ہمارا کام ہے دروازہ کھٹکھٹانا، ہم دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، اور کھولنا نہ کھولنا یہ ان کا
पता नहीं उनकी अपनी कुछ बॉन्डिंग्स हैं, बट बड़ा एक क्वेश्चन मैं चाहूँगा सर हमारे प्रेसिडेंट की तरफ, मिस्टर हसनैन मिर्ज़ा साहब की तरफ. Hasnain Saab, you are drafting this proposal, you are sending to the government, and then the government have to look at it. I can understand, okay, partially that have been like countered or that have been like entertained also. But what are the best results you are getting out of it in last like 11 years, 12 years? आपकी इतनी कोशिश, इतनी मेहनत, उस मेहनत को आपको लगता है कभी कि जैसे वो इकबाल का शेर है कि जरा नम हो तो ये मट्टी बहुत जरखेज है साकी? शुक्रिया. आपका जो सवाल है और से पहले वाला भी था, उससे मैं बात वही से शुरू करता हूँ क्योंकि उससे लिंक्ड है. ये जो रीजन की मार्केट है, जिस तरह आपने भी बात की जलसा में, ये $6+ ट्रिलियन की मार्केट है. उसके अंदर हमारा जो शेयर है पाकिस्तान का वो 0.7% है. हम 1% भी नहीं है. और अगर इसमें से चाइना की ट्रेड निकाल दें तो 0.023% हम जाते हैं. हम हैं ही नहीं, आप समझ लीजिए. तो एक चीज़ तो हमने इस चीज़ को देखना है कि इतनी बड़ी मार्केट जो नाक के नीचे है, हम उसको एक्सेस नहीं कर रहे या नहीं करने दिया जा रहा या नहीं कर पा रहे. इट माइट टेक अ लॉन्ग बिकॉज ये आपका बड़ा डिटेल रिप्लाई चाहिए, बट आई हैव टू गो फॉर, नहीं हम वापस आके इस पे डिटेल से बात करेंगे बिकॉज वी हैव टू गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक. स्टे विद अस. Welcome back to our viewers, and our program is Craft and the Economy, and your host is Amir Ali, and with our two very valuable guests. मेरा ख्याल है कि मेरे एक्सपीरियंस में ये एक मेरा वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम दैट आई हैव कंडक्टेड ऑन स्पेशल टीवी, और उसमें जो हम बातें कर रहे हैं वो इतनी ज़रूरी हैं कि हमारे बाब इख्तियार के समझने की बातें हैं. हम हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट करने के लिए है क्या. बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो हमेशा एक ही बात कहते हैं जी पाकिस्तान के पास है क्या जी एक्सपोर्ट करे. फॉर गॉड सेक, आपके पास से पाकिस्तान का हिमालयन सॉल्ट इंडिया मंगवा के बिलियंस ऑफ डॉलर का वैल्यू एडिशन करके पूरी दुनिया में बेच देता है. आप कहते हैं आपके पास है क्या. आपके पास 82 ऐसी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं कि जो कि पूरी दुनिया में एक पाकिस्तान का नाम बना सकती हैं. बहुत सारी चीजें हैं. आप कहते हैं आपके पास है क्या, आपके पास बहुत कुछ है. आप कहते हैं जीबी आपकी बिल्कुल बॉर्डर के साथ लगता है चाइना के साथ, और वहां से चेरी जो कि चाइना चिली से इंपोर्ट करता है और $3 बिलियन की इंपोर्ट कर लेता है, एक सिर्फ उस प्रोडक्ट की जो उसके बॉर्डर पे पड़ी है. और वो बॉर्डर कहां है? गिलगित बल्तिस्तान. एक्सेस क्या है? चंद घंटे की वहां पे मौजूद है, और $3 बिलियन की तो सिर्फ एक प्रोडक्ट पड़ी है. आप लोग उस इंसेंटिव, इनिशिएटिव, वैल्यू एडिशन, इन तीनों चीजों की तरफ जाने के लिए तैयार है. मुझे ये बताइए क्या बिजनेसमैन को क्या चाहिए? बिजनेसमैन को चाहिए होती है फैसिलिटेशन एंड कनेक्टिविटी. मैं अपनी गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि प्रोग्राम्स को, इन चीजों को, इन थिंक टैंक्स को जो बड़ी मेहनत से काम करते हैं, इसको सीरियसली लें, और सीरियसली लेने के बाद इन प्रपोजल्स को एटलीस्ट स्टडी करें. लेकिन वो बाबू जो सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के ये समझते हैं कि उनसे ज्यादा अक्ल किसी को नहीं है, ऐसा नहीं है. वी हैव द स्टेक होल्डर्स एवरीवेयर. वी आर ऑल्सो स्टेक होल्डर्स. वी आर पाकिस्तानी. हम सब स्टेक होल्डर्स हैं. मैं सर हसनैन मिर्जा साहब की तरफ वापस जाऊंगा विद द सेम क्वेश्चन जो हमारा चल रहा था. मिर्जा साहब प्लीज. जी थैंक यू. या मैं जो बात कर रहा था कि जो मार्केट का साइज है यहाँ पे, और उसी के साथ फिर मैं कनेक्टिविटी जो उसका सेकंड पार्ट था उस पर बात कर रहा हूँ. आपने सही कहा कि ये पोटैटोज वाली आपने मिसाल दी. मैं आपको एक और दे देता हूँ जल्दी से, किन्नू की. आपको रूस किन्नू भेजना होता है, आप भेजते हैं जब आपका सीनो आता है, आपको 1000 टन के लिए 1300 टन भेजना पड़ता है बाय शिप. इट टेक्स 65+ डेज. वो 1300 सिर्फ इसलिए रखते हैं कि बाय द टाइम वो वहाँ पहुँचता है तो वो एक्सपायर हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, एक्सपायर होता है. तो वो आप 1000 को पूरा, इसका मतलब है 300 टन को ज़ाया कर रहे हैं, उसका आपको कोई पेमेंट नहीं मिल रहा. दूसरा, आपको 65 से 70 दिन लग रहे हैं शिप को वहाँ पहुँचने में, प्लस जो सारा कुछ यहाँ से लगता है, तो वो ज़ाया भी काफ़ी होता है. जब हमने इसको बात की, शुरू की, आपने भी पूछा कि जी क्या इसमें कुछ आपको सक्सेस हुई, क्या हुआ, तो उसमें आपको मैं 2 चीज़ें बड़ी जल्दी से बता देता हूँ. एक कि हम लगे रहे थे कि ये बार्टर ट्रेड के ऊपर थे, वो क्या बॉर्डर मार्केट थी, और दूसरा हमने जो लैंड कनेक्टिविटी, तो उसमें NLC ने इनिशिएटिव लिया जो कि मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर को लेना चाहिए, क्योंकि वो फैसिलिटेट नहीं हो रहे थे, NLC बीइंग डिफरेंट फॉर्म. तो उन्होंने उसको कहते हैं
धक्के से चल गए, उन्होंने यहाँ से ट्रक वो लेके गए अप टू मॉस्को, और वो तकरीबन कोई 18 दिन में मॉस्को पहुंच गए। अब आप खुद सोचें कि 70 दिन या 65 दिन और 18 दिन, और फिर आपकी डिपेंडेंसी क्या खत्म हो जाती है कि यू नीड टू पे इन डॉलर्स फॉर दैट शिपिंग कॉस्ट। आपका अपना वो जा रहा था, ठीक है ना, किसी को पे नहीं करना, सिर्फ ये था कि हमें इन मुल्कों के साथ अपनी जो एग्रीमेंट्स है वो अलायंस, आपको यू हैव टू डेवलप द ट्रेड रूट अलायंस विद देम, हमने कस्टम ड्यूटीज और उसके ऊपर। दूसरा लिंक एनएलसी ने शुरू किया, वो यहाँ से खुजराब के रास्ते, जो आपने कहा कि चाइना के साथ बैठा हुआ, खुजराब से वो बिश्केक पहुंचे किर्गिस्तान, वहाँ से मॉस्को का जो टोटल डिस्टेंस है वो 14 घंटे, गवादर से लेके अगर वो ट्रक सीधा पहुंचता है मॉस्को तो वो 14 दिन लगते हैं उसको, विच इज अनदर 4 days लेस, ठीक है। So, और and that is from Gwadar, not from the central Punjab. अच्छा, if from central Punjab maybe two more than less. उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि हमारा वो QTTA हमने बनाया किया, एक एग्रीमेंट किया था ट्रांजिट ट्रेड का क्वाड्रुपल, जिसमें चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, आज तक हमने उसको देखा नहीं किया। अब आप जब किर्गिस्तान पहुंच जाते हैं तो आप यूरेशियन कस्टम यूनियन में पहुंच जाते हैं। So you pay the custom in Kyrgyzstan and then the entire Central Asia up to Moscow, you don't pay anything. आपकी चीजें फिर चलती हैं। So ये मैं नाज़रीन, ये एक बड़ी अच्छी एक ऐसी खबर है मेरे लिए भी। एक पहले मैं तो अपने आप को समझता था कि इकोनॉमी पे शायद मुझे कुछ काफी इल्म है, लेकिन जैसे बताया कि ये पूरे यूरेशियन चैनल को कैटर कर लेता है कि आपने एक जगह पे कस्टम पे किया एंड देन यू कैन गो अप टू एनी एक्सेस। तो ये इसे इट इज कॉल्ड द रीजनल कनेक्टिविटी। सो जी बस मैं आखिर में उसमें हमें जो प्रॉब्लम आई, आपने वही पूछी, वो हमारे अपने सोर्स में हमारे कस्टम पे आए, उन्होंने 4 दिन हमारे एनएलसी के कंटेनर रोक लिए, जी हमारे पास कोई कागज पे लिखा हुआ नहीं है पॉलिसी की, ये कैसे जाएंगे। सो दीज आर द इश्यूज जो हमारे एंड पे हमें वो सीधे करने। दूसरी चीज़ ये थी कि जो आपको आपने बात की ना कि वहाँ पहुँच गए, उसमें जो जनरल साहब ने बात की कस्टम कॉमन, हम एक और चीज़ पे काम कर रहे हैं जो हमें सपोर्ट गवर्नमेंट की, हम अपनी जो सेंट्रली जो रीजनल कॉमन मार्केट के ऊपर, और खाली हम नहीं कर रहे, हमने उन पर काम शुरू, इस पे सारे सेंट्रल एशियन ने शुरू कर दिया। चाइना ने C+C5 वाला जो उनका प्रोजेक्ट है उसमें C+C5, ठीक है, वो क्या है, वो हार्मोनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने कहा कि यार हमें भी शामिल करो, तो अभी हम सरकार को भी देख रहे हैं कि हमें परमिशन मिले। जो वो क्या कर रहे हैं कि जितनी भी आपकी रीजनल ट्रेड और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको हार्मोनाइज करके एक करें, और ये कॉमन मार्केट की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, जिस तरह यूरोपियन यूनियन है। और हम दूसरी बात यही कर रहे हैं जो जनरल साहब ने की कि इस पूरे रीजन की हमारे समेत हम एक कॉमन कस्टम यूनियन बना लें, ताकि हम तो ये बहुत ये जैसे यूरेशियन आपने बताया कि व्हाई डोंट वी एस्टैब्लिश उसी को एक्सपैंड करेंगे ना, हमारे हम भी शामिल हो जाते हैं। तो ये चीज़ों को हमें इसके ऊपर फोकस करना है और कर रहे हैं, बाकी ये सरकार को भी करना चाहिए। फिर आप एससीओ में भी आ गए हैं, वही चीज़ बन रही, तो आप फ्यूचर का देखें ना, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉक बन रहा है, और ये इकोनॉमिक ब्लॉक बन रहा है। जब इकोनॉमिक बनेगा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेटेजिक भी बनता है, वो तो एक अपनी जगह। मैं आपकी इस बात को मजीद आगे बढ़ाता हूँ। जैसे इट इज सेड दैट सर बाय सर हसन मिर्जा, व्हाट इज SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज आल्सो अ ट्रेड प्लेटफॉर्म, जिसको बड़े देर तक कहा गया, यूरोपियंस तो ये कहते रहे, अमेरिकन भी, कि ये शायद China is trying to develop something anti to the NATO, but actually not. China never have this kind of intention. China, or not only this, SCO is only the China is one member. इसको नाम दिया गया Shanghai Cooperation Organization, but this is not only China. There have been already like 11 permanent members, if I remember, and 3 observatory members, and it is increasing day by day. When it was established, there were only 5 countries who started it. लेकिन SCO एक ऐसे ही कॉमन प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को एक यानी कि इस पूरे रीजन को, इट्स नॉट फॉर द पर्सनल पब्लिक, उनको एक जो है वो आइडिया देता है कि आप किस तरीके से, जैसे यूरेशियन चैनल है, यूरोपियन यूनियन है, आप एक चैनल डेवलप करें जहाँ पे सबके लिए फ़ायदा हो। मुझे वापस आना पड़ेगा जनरल साहब की तरफ। जनरल साहब, the dynamics are changing and the phenomena of the world is changing. Especially we saw that in Alaska, जो एक meeting हुई Donald Trump and the Putin, and the way they shake their hands, मुझे इस तरह लगा कि जैसे वो तो बड़े पक्के दोस्त थे।
اور اگر وہ پکے دوست ہیں تو وہ زیلنسکی جو ولادیمیر زیلنسکی اسے بیٹرے کیا گیا، اور جب وہ بیٹھا تھا وائٹ ہاؤس میں تو جس کو کہا گیا کہ جی زیلنسکی جو ہے وہ تو ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے باوجود جب بھی میں آئیڈیا دیکھ رہا ہوں کہ جیسے الاسکا میں، اور اس جگہ کا نام میرے ذہن سے تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا ہے، اینکریج میں ہو رہا ہے، یس اینکریج میں وہ ایک ویلکم دیا گیا، اور اس ویلکم کے بعد ایک 3 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی ہے. تو یہ 3 گھنٹے کی میٹنگ جنرل صاحب ایسے ہی نہیں ہوئی، ہیڈ آف دا اسٹیٹس میں 3 گھنٹے کی میٹنگ، اور اس کے بعد وہ مسکراتے ہوئے باہر آئے. نہیں، آپ صحیح کہہ رہے ہو. کسی لیول پہ بھی جہاں پہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ میٹنگز ہوتی ہیں، ان میٹنگز کی تیاری بہت عرصہ پہلے شروع ہو جاتی ہے. نہ صرف ایجنڈا لے ڈاؤن کیا جاتا ہے، دونوں سائیڈوں کے پوائنٹ آف ویو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے جاتے ہیں. ڈفرینٹ منسٹریز، ڈپارٹمنٹس جن کا ان تمام چیزوں سے تعلق ہوتا ہے، ان کی انپٹ لی جاتی ہے. اس کی بیسس پہ جو بھی ایک ملک کا کنسنسس بنتا ہے، وہ دوسرے کے ساتھ، جس کے ساتھ ہیڈ آف اسٹیٹ کی میٹنگ ہونی ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں، ہیڈ آف اسٹیٹ کوئی بھی ہو، مثال کے طور پر آپ اپنی جگہ پر اپنی کمپنی کے ہیڈ ہیں، لیکن آپ کو ہر ایک چھوٹی چیز کے بارے میں اتنا علم نہیں ہے جتنا آپ کے ماتحت جو ایکسپرٹ کام کر رہے ہیں. سو آپ نے جب فیصلہ لینا ہے، آپ نے ان کی انپٹ لینی لازمی ہے. تو اسی طرح ہیڈ آف اسٹیٹس کے لیے بھی کینوس جس پہ وہ کام کرتے ہیں بہت وسیع ہوتی ہے. تو ان کے بھی اسپیشلسٹس ہوتے ہیں جو کہ انپٹ دیتے ہیں. ایسے ہی ہنری کسنگر کیا پچھلے 50 سال پریکٹیکلی فورن پالیسی نہیں چلاتا رہا؟ یس آف کورس، ٹھیک ہے نا. واز ڈرائیونگ دیٹ. اب اسی طرح اگر آپ دیکھیں، روس کے اندر پوٹن ایک سٹیبلٹی پرووائڈ کر رہا ہے پچھلے 15-20 سالوں سے. لیوروف جو اس کا فورن منسٹر ہے، وہ ایک سٹیبلٹی پرووائڈ کر رہا ہے. آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنے نزدیک دیکھ لیں. آپ کے ساتھ انڈیا کے اندر جے شنکر جو ان کا فورن منسٹر ہے، وہ اب تیسری ٹرم میں آ گیا ہے. وہ ایک سٹیبلٹی پرووائڈ کر رہا ہے، بیکاز جب وہ بیٹھ کے کسی سے بات کرتا ہے، اس کو پتا ہے، you know the background and that all phenomena. اس کو پتا ہے کہ بھئی تم یہاں نہیں تھے، بٹ تمہارا پریڈیسیسر یہاں بیٹھ کے یہ بول کے گیا تھا. Yes. ٹھیک ہے نا. تو ان لوگوں کی جو انپٹ ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے، اور ہیڈ آف اسٹیٹس پھر بیٹھ کے بنیادی طور پر ان کے سامنے وہی چیزیں پڑی ہوتی ہیں. وہ بیسڈ آن جو ان کو بریف کیا جاتا ہے کہ اس میں کس چیز میں کس کی افادیت ہے، وہ بنیادی طور پر بیٹھ کے ایک طرح سے دستخط کر دیتے ہیں. ایم او یوز ہوتے ہیں، پرائم منسٹر، یعنی وہ ساری چیزیں آلریڈی جو ہیں وہ کسی فورم پہ، یعنی کہ بلیک اینڈ وائٹ پیپرز میں ساری ڈسکس ہو چکی ہوتی ہیں، اور جب ہیڈ آف دا اسٹیٹس بیٹھتے ہیں تو وہ صرف بیٹھ کے اسے فارملی ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. جیسا کہ جنرل صاحب نے فرمایا. جنرل صاحب، مجھے یہی کوشچن آئی وانٹ ٹو ریباؤنڈ ٹو سر اسنین مرزا صاحب. سر مرزا صاحب، جنرل صاحب نے تو بڑے ہی ایک ایسے طریقے سے ہمیں سمجھایا کہ ہمیں ایز اے نیشن سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ ساری باتیں کوئی 1-to-1 بیٹھ کے ڈسکس نہیں ہوتی، اس کے پیچھے بہت سا ہوم ورک ہوتا ہے. تو مرزا صاحب، what do you feel کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا، انٹرنیشنل امپیکٹ کیا آئے گا؟ دیکھیں، اس کے اندر جو آج کی یہ خاص طور آج کی دونوں چیزیں آتی ہیں اس میں. جو مین چیز میں تھوڑی سی آپ کو بیک گراؤنڈ دے دوں. آپ نے کہا نا اس بیچارے کو، چھوٹے کو انہوں نے چھوڑ دیا زیلنسکی کو. وہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ بزرگ بات کریں تو بچوں کو کہا جاتا ہے تم چپ کر کے بیٹھ جاؤ، تو اس کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا. میں ایک پروگرام میں ایز اے گیسٹ تھا، تو میں ایک مثال، مجھ سے یہی سوال پوچھا گیا کہ اباؤٹ یوکرین اینڈ رشیا وار. تو آئی ریپلائڈ دیم، میں کہا ایک ایلیفینٹ کے مقابلے میں نا ایک ہرن ہوتا ہے، اور اس ہرن کو اگر آپ 10-10 فٹ لمبے بھی سینگ لگا دیں نا،
تو وہ ایک ایلیفنٹ سے لڑ نہیں سکتا. تو اس طرح آپ یوکرین کو صرف لمبے لمبے سینگ لگا رہے ہیں جبکہ وہ ایک ہرن ہے, وہ ایک ہاتھی سے نہیں لڑ سکتا. I'm sorry, please you continue with that. اس میں دیکھیں, اس میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری کی جو ہے نا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھنی پڑتی ہے یہ چیز کو کہ یہ یہاں تک پہنچا کیوں. میں اپنے کافی عرصہ 7 سال میں نے گزارے اس ایریا میں, وہاں پہ ریجن میں, تو میں نے ان لوگوں کو بڑا قریب سے دیکھا. اور یہ پرانے جب ہم افغان وار لڑ رہے تھے 79 اس ٹائم پہ, تو ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ یوکرین بھی سلاوز ہیں, رشین بھی سلاوز ہیں, پولش بھی سلاوز ہیں, اور بات میں اور یوگوسلاویا چیکوسلواکیا میں بھی سلاوز, ڈفرنٹ ٹرائب سلاوز تھے. جب رشین امپائر جو بنی وہ کیو میں بنی تھی, کیوس کا روس کہلاتی. تو وہ جو یوکرینین جو سلاوز تھے انہوں نے اپنے آپ کو اوپر اٹھایا, تو اس وقت سے ان کے اندر اپنے سپریورٹی کا بڑا وہ ہے کہ وی آر سپیریئر دین ادر سلاوز. اور خاص طور پہ رشیا کے ساتھ ان کی میموریز کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اسٹالن کی وجہ سے یا اور چیزوں کی وجہ سے. تو انہوں نے جب یہ علیحدہ ہوئے تو یہ ہمیشہ سے یوکرین اپنے آپ کو ذرا آگے باقی رشین سے سمجھتے تھے, حالانکہ یہ ہمیشہ ساتھ رہے سارا کوئی, لیکن ان کی کبھی بھی جو اگر سیکنڈ ورلڈ وار میں دیکھیں ہٹلر کے ساتھ جو ادر دین بالٹک اسٹیٹس جو سب سے زیادہ لوگ ہٹلر کے ساتھ ملے وہ یوکرین سے, وہ یوکرینینز تھے, اس لیے بعد میں بہت مار پڑی ان کو, اسٹالن نے مارا بھی ان کو. وہ ایک چیز ان کے دماغ میں تھی. تو انہوں نے زیلنسکی جو میں بات اپنے کی نا, زیلنسکی جو ابھی تک اڑا ہوا ہے نا, جو پھنسا ہوا ہے لڑ, وہ نہیں چاہ رہا, وہ اس کے دماغ میں وہی ہے. تو آپ کو یہ چیز بھی دیکھنی پڑتی ہے کہ ان کی سائیکی کیا ہے ان نیشنز کی, کیوں وہ اپنے آپ کو وہ ایگزالٹ کر رہے. تو زیلنسکی کا ایک یہ ایشو بھی ہے کہ اس کو وہ جو ان کا وہ جو بیک گراؤنڈ آف ہز مائنڈ, وہ جہاں پہ وہ رکے ہوئے ہیں, پرانی میموریز ہیں, وہ ساری چیزیں باہر نہیں نکل پا رہے. وہ جو ابھی اپنے میں بتاؤں نا اس کے اندر, اب اس میں یہ ہوا کہ ان دونوں نے پہلے ویسٹ نے ان کے دانت نکال دیے, ان سے سارا نیوکلیر واپس لے لیا. جو آج ہم بات کرتے ہیں کہ نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہوگا تو اگلا تم سے بات کرے گا, نہیں تو نہیں کرے گا, یو آر ڈن. ٹھیک ہے نا. یورپ نے یو ایس نے کہا یہ پیسے لو, جاؤ لڑو مرو جو کچھ کرنا ہے, بٹ دور سے تمہیں. اب یہ ہوا کہ اس وقت سب سے بڑا جو ہے ایشو, جو آپ ایشو نہیں جو ایک چیز ہے جو پازیٹیو کہہ لیجیے اس کو دیکھیں, ٹرمپ صاحب اس وقت بینٹ اپون ہے کہ جی مجھے نوبل پرائز فار پیس ملے. And he called also. And for that he is calling the difference. Even the Cambodia, they are. انہوں نے even جو کمیٹی ہے اس کے چیئرمین کو کال کیا کہ جی مجھے نو, آپ نے اخباروں میں پڑھا تھا. They are just trying. So this is ابھی یہ اس وقت اس کی ضرورت ہے. اس میں کوئی اسٹریٹجک پارٹ نہیں ہے, اس میں اس کی ایک پرسنل ضرورت ہے کہ میری ایک کلگی لگے. ٹھیک ہے نا. اب وہ اس لیے کروانا چاہتے ہیں, کل کو اس کو مل جاتا ہے, وہ اناؤنس کرتے ہیں ہاں جی یہ پیس پرائز مل گیا, اور یہ کسی طریقے سے اس کو سیٹل کر دیتا ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوبارہ سے کہیں گے اچھا دوبارہ ملتے ہیں. سو دا ایشو اس کہ یہ جو چیز تھی جو آپ نے کہا نا کہ اس کو چھوڑ کے مل رہے ہیں, ایک چیز جو ہمیشہ سے مس کیلکولیشنز کرتے رہے ہیں سے ویسٹ میں, وہ چیز یہ جو ہماری جو ایشین کنٹریز ہیں نا ان کی ہسٹری ہے. دیکھیں جس نیشن کی ہسٹری ہوگی نا وہ اتنے آرام سے وہ نہیں. آپ اتنا سا ملک تھا نا ویتنام, کتنے سال تک لڑتے رہے, فرینچ بھی اور امریکنز بھی مار کھا کے باہر نکل آئے. ٹھیک ہے نا. ریزن واز کہ وہ ایک پرانی ہسٹری ہے, they are carrying a legacy. ٹھیک ہے ہسٹری کی. وہ یہ سب جو ہسٹری والے کنٹریز ہیں وہ اتنے آرام سے نہیں. تو رشیا ہیڈ اے ہسٹری, اسٹل ہیز اے ہسٹری. ٹھیک ہے. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جی یہ ہم کر لیں گے. تو رشیا کے لیے تو ٹھیک ہے, انہوں نے بتا دیا تم اور 10 سال لڑنا چاہتے ہو, ہم وہاں موجود ہیں, ہم وہاں پہ موجود ہیں. سو یہ چیزیں اٹس ناؤ. مرزا صاحب مجھے ایک اور کویسچن پہ امیجیٹلی جمپ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, اور آئی ڈونٹ فیل لائک وی گیٹ ویری ٹائٹ ود دا ٹائم شیڈیول. سر اس جو ٹویٹس آئی ہیں جو نیتن یاہو کی طرف سے, اینڈ نیتن یاہو سیڈ ہی از ٹاکنگ اباؤٹ دا گریٹر اسرائیل. Once he talk about the greater Israel, that means something different. First of all, he need to understand this Israel, what he's talking about the greater Israel, یہ فارم کس نے کیا تھا, یہ بنا کیسے تھا, یہ بنا بھی تھا, یہ بنا تھا تو کس نبی نے بنایا تھا, اس نبی کے ماننے والے تو ہم بھی ہیں. اور اگر صرف یہ کہہ دینا کہ جی گریٹر اسرائیل کے ہماری باؤنڈریز کبھی کس کس بارڈر کو ٹچ کر رہی تھی, تو بے شمار ایک لمبا ٹائم ایسا بھی ہے کہ بہت ساری باؤنڈریز
جو ہے وہ जेरूसलम को जो जेरूसलम was under the not only under the Muslims but in during the history time it was under the Persia, it was under the Greek dominance, it was under the Syrian dominance. تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جی once upon a time in our history کہ Israel was like this or like that, so یہ جو انڈیکیٹرز ہیں, یہ جو ایک طرح کا میسج دیا جانا, اور میسج بھی ان ٹرمز آف کہ واٹ از ہیپننگ ان غزہ, یو آر اسرائیلیز دے آر بوچرنگ دیز Palestinians like who are so helpless, they don't have any ammunition, they don't have anything, they are standing in a queue. وہ تو ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس بمبار آتا ہے اور آ کے اس کو ایک کلر جینوسائڈ کا نام میں دینا چاہتا ہوں کہ اس سے بڑا جینوسائڈ میں نے نہیں دیکھا اور ہسٹری میں اس سے بڑا جینوسائڈ نہیں ہو سکتا. مجھے جنرل صاحب آپ کی اوپینین چاہیے. عامر, میرا خیال ہے کہ یہ ایک اتنا وسیع ٹاپک ہے کہ اس کو ہم فی الحال نہ ایڈریس کریں تو بہتر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکیں گے اور پوری طرح نہ ایکسپلین کر سکیں گے, اور کیونکہ ہمارا فوکس آج گریف کے اوپر ہے تو میں اس پروگرام کے ذریعے آخر میں ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا اپنے دیکھنے والوں کو کہ گریف ہم نے شروع کیا 2014 میں, اور اس کے بعد 2016 کے اندر جب آ گیا, 2017 میں جب یہ کووڈ آ گیا, 2020 میں جب کووڈ آ گیا, تو ایک طرح سے ہمارا سارا پروگرام جو تھا کہ گریف کو آگے ایڈوانس کرنے کا وہ ایک بیک فٹ پہ چلا گیا اور ہمیں مجبوراً سارا کچھ آن لائن یا تھرو ویب سیمینارز کرنا پڑ گیا. کووڈ کے بعد دوبارہ ہم نے ابتدا کیا اور شروع کیا, اور ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم جو بھی پرپوزل بناتے تھے وہ ہم گورنمنٹ کو اور مختلف اداروں کو سے اور باقی تھنک ٹینکس کے ساتھ شیئر کرتے تھے, اس مقصد سے کہ اگر کسی کو اس میں سے کوئی چیز اچھی سمجھ آئے تو وہ اس کو استعمال کر سکے. جہاں پہ ٹریڈ, تجارت, اس ریلیٹڈ سے بات چیت ہو رہی تھی, ہم ان ملکوں کے ساتھ بھی ان ٹچ تھے اور ان کے ساتھ بھی شیئر کرتے تھے, اور ان کے ساتھ بھی ہم مل کر پھر جو بھی ریکمنڈیشن بناتے تھے وہ ہم گورنمنٹ کو اور اداروں کو شیئر کرتے تھے. اداروں سے مراد باقی تھنک ٹینکس کہ وہ بھی اس پہ سوچیں, سمجھیں اور اس پہ کچھ کریں. لیکن ہم نے دیکھنے کو یہ ملا کہ جی ان کی طرف سے کچھ اتنی حوصلہ افزائی نہیں ہوئی. پھر ہم نے ارادہ کیا اور پچھلے آپ کہہ لیں 2 سال سے سنس اس ادارے میں ہمارے گریف کے اندر میرے علاوہ جس کا تعلق پرانا فوج سے ہے اور میرا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہے, ہمارے بورڈ کے تمام ممبران جتنے ہیں وہ تمام کاروبار سے تعلق رکھتے ہیں. وہ لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹس رہ چکے ہیں یا وائس پریزیڈنٹس رہ چکے ہیں, اپنی انڈسٹری کے وہ چیئرمین اور پریزیڈنٹس رہ چکے ہیں, اور وہ ایک سارے انڈسٹری کے اپنی اپنی انڈسٹری میں ایک نام رکھتے ہیں, اور ان کی مدد سے ہم نے اب کوشش شروع کی ہے کہ ہم تمام جتنے چیمبرز ہیں کم از کم پنجاب کے اندر اور فیڈریشن کا جو چیمبر ہے, ہم ان کو ایڈریس کریں اور جو ہمارے پرپوزلز اور ریکمنڈیشن ہوتی ہیں ہم اس میں ان کو شامل کریں. اور اس میں شامل کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ان کو ڈائریکٹ بتایا جائے کہ اس کے اندر ان کے لیے کیا افادیت ہے. آپ کاروبار کرتے ہیں چائنا کے ساتھ, ہمارے پاس رشیا ہے, سینٹرل ایشیا ہے, موجود ہے, اور ہر ایک میں ایک جگہ پہ مسئلہ یہی ہے, سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے بینکنگ کا. سو اب ہمارا فوکس اس چیز پر ہے کہ ہم وہ سیمینارز کریں اور وہ ڈسکشنز کریں اور وہ کتابیں یا پبلیکیشنز چھاپیں جس میں ہم ان لوگوں کا ایک یعنی بزنس کمیونٹی کا ایک پریشر گروپ بنائیں جو کہ حکومت کے ساتھ بات کرے کہ بھائی
یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ یہ جو خوف اپنے بزنس کو فارملائز کر سکتے ہیں. سینکشنز کا جو خوف ہے مثال کے طور پر روس کے ساتھ یا ایران کے ساتھ کاروبار کرنے کا اس کو کیسے آپ پورا کر سکتے ہیں. سر اور آپ کے پاس مجھے چونکہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ the time is over. I'm so glad that I got a very good panel and it was a very good discussion. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے اور ہمارا آپ کا پروگرام کا ہوسٹ عامر علی, اور پلیز آپ کمنٹ ضرور دیجیے گا کہ آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا یا نہیں. تھینک یو ویری مچ. وی ول سی یو ان نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.